تعلیم کے زیر صدارت وزرائے تعلیم کا اجلاس 26 نومبر سے 24 دسمبر تک پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی 11 جنوری سے ادارے کھول دیے جائیں گے شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں اسکول یونیورسٹیاں ٹیوشن سینٹرز بھی شامل ہیں تمام طلبہ گھر سے آن لائن تعلیم حاصل کریں گے وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے مارچ یا اپریل میں بورڈ کے امتحانات کو مئی میں کرانے کی سفارش یونیورسٹی ہاسٹلز کے طلبہ کی 1/3 تعداد ہاسٹلز میں قیام کر سکے گی ووکیشنل اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا تربیت کا عمل جاری رہے گا وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس ملک کے بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ اجلاس میں وزارت صحت تعلیم اور دیگر حکام شریک صدر پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشم مرزا نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کورونا پھیلا نہیں پھیلایا گیا رواں سال تعلیم کا بہت نقصان ہوا تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا تھا پہلے بھی ملک میں بڑی تعداد میں بچے اسکول سے باہر تھے 87% والدین بچوں کو اسکولز بھیجنے کے خواہاں تھے حکومت کو اندازہ نہیں بچے لیبر کی طرف جا رہے ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں جو اسکولز آن لائن تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن تعلیم دیتے رہیں اسکولز چاہیں تو ہفتے میں ایک دن بچوں کو بلا سکیں گے رواں سال کسی صورت بغیر امتحانات کے کلاسز میں بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات مئی اور جون میں لینے کا فیصلہ نہ کیا جائے وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت ملاقات میں کرونا وبا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت کو سردخانے منتقل کر دیا گیا بدھ کو نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ کی جائے گی نواز شریف اپنی والدہ کی تدفین کے لیے پاکستان تشریف نہیں لائیں گے معالجین نے خرابی صحت کی وجہ سے نواز شریف کو سفر سے منع کیا ہے نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی لیگی رہنما عطا طارڑ کہتے ہیں 2 ہفتے کی پیرول پر رہائی مانگی ہے پورے ملک سے لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا انتظامات کو دیکھنے کے لیے باہر ہونا ضروری ہے لاپرواہی اور بے احتیاطی 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 34 مریضوں کا انتقال اموات 7696 ہو گئی مزید 2756 افراد میں کورونا کی تشخیص مریض 3,76,929 ہو گئے 3,30,000 مریض صحت یاب 3,30,885 مریض صحت یاب پنجاب حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں وزارت صنعت میں سرکاری ملازمین گھروں سے سرکاری امور نمٹائیں گے تعلیمی اداروں میں NCOC کے فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرائیں گے پنجاب بھر میں سیاسی سرگرمیوں پر مؤثر طریقے سے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے دنیا بھر میں کورونا سے 13,93,000 ہلاکتیں 5,89,00,000 مریض امریکہ میں 2,62,696 برازیل میں 1,69,000 بھارت میں 1,33,000 میکسیکو میں 1,01,000 اور سعودی عرب میں 5,780 اموات سندھ ہائی کورٹ نے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کو دارالامان منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت کی آرزو کی تعلیم سہولیات کا انتظامات محکمہ داخلہ کو روزانہ آرزو کی کاؤنسلنگ کرنے کی ہدایت
بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتہ سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کا شدید احتجاج۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے حلقہ گلگت 3 میں انتخابات کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار سید سہیل عباس کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 6,873 ووٹ حاصل کیے۔ اعلان جنگ کر دیا، پیچھے ہٹنا اب کبیرہ گناہ۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور جلسے میں خطاب کے دوران حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے تحریک انصاف کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی۔ خارجہ پالیسی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج کوئی پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کشمیر کا سودا کرنے والے مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ پشاور میں پی ڈی ایم کا پاور شو، چیئرمین پیپلز پارٹی کے حکومت پر تنقیدی باؤنسر۔ بولے پختونخوا بہادروں کی سرزمین، کے پی کے کی عوام نے سلیکٹڈ کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ سلیکٹڈ میں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور ریاست کا ساتھ دیا۔ دہشت گردوں کو دوبارہ منظم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز گل کہتے ہیں مال بنانے اور کرپشن کے راستے پر چلنے والے بلاول کے منہ سے عوامی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پرچی پر چیئرمین بننے والے پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں۔ پی ڈی ایم کا اتحاد غیر فطری ہے، محض کرپشن بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ آج ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہیں۔ خانپور مہر کے قریب گاؤں نظر علی گڈانی کے مقام پر مساوا نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کئی ایکڑ پر مشتمل گندم کی فصل زیر آب اور کتنے ہی گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ شگاف کو بند کرنے کے لیے دیہاتیوں سمیت محکمہ انہار کا عملہ مصروف۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ کابینہ کے اعلان کی تقریب کو کورونا وائرس کے باعث محدود رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہار تسلیم نہ کرنے کے باوجود جو بائیڈن اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ روس کے صدر پیوٹن نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جو بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی بدترین سطح پر ہیں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے۔ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی۔ اسکواڈ میں شامل 35 کھلاڑیوں اور 20 سپورٹ سٹاف کے روانگی سے قبل کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ قومی اسکواڈ کی اگلی کووڈ ٹیسٹنگ نیوزی لینڈ پہنچنے پر ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اسلامی بلے باز فخر زمان بخار کے باعث دورہ نیوزی لینڈ سے باہر ہو گئے۔ بخار کی علامات ظاہر ہونے کے بعد فخر زمان کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ ملک کے بیشتر بالائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود۔ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش متوقع۔ ملک کے بیشتر بالائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں بھی موسم خشک رہے گا۔